بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 17 پڑھیں گے۔ نمبر 12، زندوں پر مردوں کے حقوق۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو پہلے اس سے خود اپنے حال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسے عاقبت کا دائمی سفر درپیش ہے، چنانچہ اس کے پاس شایانہ شان زاد راہ ہو۔ لہذا پہلی چیز جو اس کے لیے ضروری ہے، گناہوں کا اقرار و اعتراف، گزشتہ پر ندامت، آئندہ کے لیے کامل توبہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری، تاکہ وہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور جو خوفناک کیفیتیں آئندہ پیش آنے والی ہیں ان میں اسے اس کے حال پر نہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد وصیت کی طرف متوجہ ہو اور خدا اور مخلوق خدا کے جو حقوق اپنے ذمے رکھتا ہو سب ادا کر دے۔ یہ بات پسماندگان کے لیے نہ چھوڑ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اپنے مال کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے، اور جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین وصیتوں اور وارثوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور میت کے ذمے جو حقوق تھے وہ سب ادا نہیں ہونے دیتے، اور میت کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے مجھے تو اتنی ہی دیر کے لیے واپس لے چلو کہ میں جو نیکیاں اپنے مال سے کرنا چاہتا ہوں کر لوں، مگر اس کی کوئی نہیں سنتا، اور اس وقت کی حسرت و ندامت سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر اپنے تہائی مال کی اپنے عزیزوں کے لیے صدقات و خیرات کے لیے اور جن جن کے لیے مناسب سمجھے وصیت کر دے۔ پھر مومن بھائیوں سے اپنی غلطیاں بخشوائے، مثلا کسی کی غیبت کی ہو یا اعانت کی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور وہ موجود ہو تو ان سے معافی کی درخواست کرے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو دوسرے مومنین سے درخواست کرے کہ وہ ان سے ان کا قصور معاف کرا دے۔ اس کے بعد اپنے بال بچوں کو خدا پر توکل کر کے کسی امین کے سپرد کر دے اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک وصی مقرر کرے۔ اس کے بعد اپنا کفن منگوائے، اس پر شہادتین اور عقائد حق کا اذکار دعائیں جن کا بڑی بڑی کتابوں میں پورا ذکر موجود ہے، خاک تربت جناب سید الشہداء علیہ السلام لکھوائے۔ یہ محض اس صورت میں چاہیے کہ جب پہلے سے غافل ہو اور کفن تیار نہ رکھا ہو، ورنہ مومنین کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کا کفن پہلے سے تیار گھر میں موجود رہے گا۔ بہرحال کفن مہیا کر لینے یا پہلے سے موجود ہو تو سامنے منگوا لینے کے بعد مال اور اہل و عیال کا خیال چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی کو یاد کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ فانی چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں، بلکہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و رحمت کے سوا اور کوئی چیز میرے کام نہیں آ سکتی، اور جب میرا بھروسہ خدا پر ہے تو پسماندگان کے کام خود بخود سنور جائیں گے، اور اگر میں زندہ بھی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا ان کا خالق ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر چاہیے کہ امید و غم کی حالت اختیار کرے اور رحمت خداوندی اور جناب رسالت معاف اور ائمہ طاہرین کی شفاعت کا حد سے زیادہ امیدوار اور ان بزرگوں کی تشریف آوری کا منتظر رہے، کیونکہ وہ بزرگوار اس وقت تشریف لاتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بشارت دیتے ہیں اور ملک الموت سے سفارش فرماتے ہیں۔ رہا وہ امر جو مرنے والے کے عزیزوں اور اس کے مومن بھائیوں سے متعلق ہے، ان کو چاہیے کہ اسے اس حالت میں اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے پاس قرآن مجید، دعائیں سورہ یاسین اور اسماء طاہرین اور دیگر اعتقاد مثلا بہشت و دوزخ کے برف ہونے کا، خدا کے کامل صفات سے متصف ہونے کی اور ناقص صفتوں سے بری ہونے وغیرہ وغیرہ کی بار بار تعلیم دیں۔
اور اگر وہ خود نہ کہہ سکتا ہو تو اسے پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ نیز دعائے عدلیہ اس کے سامنے پڑھیں، اور اگر وہ عربی نہ جانتا ہو تو اس کے معنی اسے بتائیں۔ اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دیں، اور اس وقت ناپاک حالت میں کوئی مرد و عورت اس کے پاس نہ آئے کہ فرشتے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر لوگ موجود نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے، لیکن جب جان نکلنے کا وقت آئے تو پاس سے ہٹ جائے۔ اگر کسی شخص کی جان کنی دشوار ہو تو اسے اس جگہ لے جائیں جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہو۔ اسے جائے نماز پر لٹا دیں جس پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، تاکہ اگر آرام ہونا ہے تو شفا ہو جائے گی، ورنہ جان آسانی سے نکل جائے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مرنے والے پر حالت احتضار میں ہرگز ہاتھ مت رکھو، اور اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے تو اسے نہ روکو جیسا کہ جاہل کرتے ہیں، بلکہ اس کے پاس قرآن مجید پڑھو، ذکر الہی کرو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرزند حالت احتضار میں تھا، اور حضرت محمد باقر علیہ السلام مکان میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ جو شخص اس کے پاس جاتا آپ اسے روکتے اور یہ فرماتے تھے کہ ہاتھ اس پر نہ رکھنا، کیونکہ اس حالت میں وہ بہت ہی ناکما ہے، اور اس پر ہاتھ رکھنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو، کیونکہ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شیطان ہر شخص کے پاس اس کے مرنے کے وقت شیاطین کے گروہ کو تعینات کر دیتا ہے کہ جس وقت اس کی جان نکلتی ہو دین کے بارے میں اس کے دل میں شک ڈالتے رہیں۔ اگر مرنے والا مومن کامل ہے تو اس کے دل میں وہ شک نہیں ڈال سکتے، مگر دوسروں کی حالت انتہائی مشکل میں ہوگی، اس لیے ضروری ہے جب تک مرنے والا بات کر سکے اسے دعائیں، شہادتیں اور اقرار امامت ائمہ معصومین ایک ایک کر کے بتلاتے رہیں۔ جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو سنت ہے کہ اس کی آنکھیں اور منہ بند کر کے تھوڑی کے نیچے سے سر تک ایک پٹی باندھ دیں، اور ہاتھ سیدھے کر کے پہلوؤں کے برابر کر دیں، اور ایک کپڑا اس کو اڑا دیں۔ اس کے پاس قرآن مجید پڑھیں، اور تجہیز و تکفین میں بہت جلدی کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، برادران ایمانی کو اس کے مرنے کی خبر کرنی چاہیے کہ وہ اس کے جنازے پر آ کے نماز پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں، تاکہ میت کو بھی ثواب ہو اور ان کو بھی۔ جناب صادق آل محمد نے فرمایا، جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ فرمایا، جو شخص کسی مومن کے جنازے کے ساتھ تدفین تک رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70 فرشتے اس کے لیے مقرر فرمائے گا کہ قبر سے لے کر مقام حساب تک اس کے ساتھ رہیں اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں۔ نیز فرمایا کہ جو شخص جنازے کو ایک طرف کاندھا دے اس کے 25 گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اگر چاروں طرف کاندھا دے تو سب گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور بہتر صورت یہ ہے کہ اول میت کی دائنی جانب اگلا سرا جو جنازے کا بایاں پہلو ہے دائیں کاندھے پر لے، پھر پچھلے سرے کو دائیں کاندھے دے، اس کے بعد میت کی بائیں جانب کا پچھلا سرا بائیں کاندھے پر اٹھائے، اور پھر بائیں جانب کا اگلا سرا بائیں کاندھے پر اٹھائے۔ اس صورت سے چاروں کاندھوں کو تربیع کہتے ہیں۔ اگر مقرر تربیع کرنا چاہے تو جنازے کے آگے ہو کر نہ نکلے، بلکہ جنازے کے پیچھے سے لوٹ کر اسی طرح تربیع بجا لائے، اور بہتر یہ ہے کہ راستہ چلنے میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں یا پہلو میں چلیں اور آگے ہو کر نہ چلیں۔ ان سب حدیثوں کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کا جنازہ ہو تو اس کے آگے آگے چلنا اچھا ہے، مگر اہل خلاف کے جنازے کے آگے نہ چلنا چاہیے، کیونکہ عذاب کے فرشتے اس کے استقبال کو آتے ہیں اور جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا مکروہ ہے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے کی مشایت کرے گا ہر قدم پر اس کے لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹائے جائیں گے،
اور لاکھ لاکھ درجے اس کے لیے بہشت میں بلند کیے جائیں۔ اور اگر اس جنازے پر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی وفات کے بعد لاکھ فرشتے اس کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے بھیجے گا، جو دفن ہونے کے وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور اگر یہ شخص تدفین ہونے کے وقت تک ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ انہیں لاکھ فرشتے جو اس کے جنازے پر بھیجے گئے مقرر فرما دے گا کہ قیامت کے دن تک اس کے قبر سے نکلنے کے وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی میت کو غسل دے اور جو عیب اس میت کے معلوم ہے ان کا کسی پر اظہار نہ کرے تو اس کے سب گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو غسل دے اور غسل دیتے وقت بار بار ربی افوق افوق یعنی اے میرے پروردگار تیری معافی درکار ہے، تیری معافی درکار ہے کہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کو کفن دے اس کو اتنا ثواب ہوگا گویا قیامت تک اس کی پوشاک کا ذمہ لیا تھا، اور جو شخص کسی مومن کی قبر کو دے اسے اتنا ثواب ہوگا گویا اس نے مرحوم کی قیامت تک رہنے کے لیے ایک دل پسند مکان دے دیا۔ جناب رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، جو مومن کسی مومن کے جنازے پر نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے، سوائے اس صورت کے کہ بعد میں وہ منافق ہو جائے یا اس کے ماں باپ اسے آگ کر دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھیں تو ضروری ہے کہ جو آدمی اس کی بانسبت زیادہ بزرگ ہو وہ اس کے سر کے قریب ہو، خدا کا نام لیتے ہوں، جناب رسالت معاف اور ان کی اولاد پر درود بھیجتے ہوں، شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہوں اور سورہ حمد، معوذتین، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھتے ہوں۔ قبر میں رکھنے کے بعد ممکن ہو تو میت کا منہ کھول کر اس کا رخسار خاک پر لگا دیں اور اس وقت اسے اقرار شہادتین، اقرار امامت، ائمہ معصومین اور دیگر تمام اعتقاد حق کی تلقین کریں۔ سنت موقدہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس ہی اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو پرسہ دیں۔ میت کے دفن ہونے سے پہلے بھی اس کے عزیزوں کو پرسہ دینا مستحب ہے۔ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی غمزدہ کو پرسہ دے تو اس کی قیامت کے دن اعلیٰ ترین بہشتی لباس پہنایا جائے گا اور اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ خود صاحب مصیبت کو، بغیر اس کے کہ صاحب مصیبت کا ثواب کچھ بھی کم ہو۔ کئی معتبر حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص کسی برادر مومن کی قبر کے پاس 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا کہ خدا کی عبادت کیا کرے اور اس عبادت کا ثواب اس شخص کے نام لکھا جائے گا۔ اور جس وقت یہ اپنی قبر سے محشور ہوگا اس وقت سے لے کر بہشت میں پہنچنے تک قیامت کے جو خوف آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے اسی فرشتے کی بدولت محفوظ و معمون کر دے گا۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قبرستان سے گزرے تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دے تو جتنے مردے وہاں دفن ہوں گے اتنا ہی ثواب اسے ملے گا۔ 11واں باب ملنے جلنے کے آداب، یعنی آپس میں سلام کرنے کے، باہم مصافحہ کرنے کے، گلے ملنے، چھینکنے اور اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے آداب۔ نمبر 1، سلام اور جواب، سلام کی فضیلت اور اس کے آداب۔ حضرت رسول خدا نے اپنے اصحاب کے لیے 7 خصلتوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، مریضوں کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، مردوں کے جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 3، جو شخص قسم سے کوئی بات کہے اس کی بات مان لینا۔ نمبر 4، جو شخص چھینک لے اسے دعا دینا۔ نمبر 5، مظلوم کی حمایت و نصرت کرنا۔ نمبر 6، ہر شخص کو سلام کرنا۔ نمبر 7، ضیافت قبول کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تواضع و انکسار میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس شخص سے سامنا ہو جائے اسے سلام کریں۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو شخص سلام کرنے سے پہلے باتیں کرنی شروع کر دے اسے جواب مت دو، اور آنے والا جب تک سلام نہ کرے اس کے کھانے کی تواضع نہ کرو۔ فرمایا، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو، اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے
جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 جو شخص جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، نمبر 2 جو نماز جمعے کو جا رہا ہو، نمبر 3 جو حمام میں ہو اور یہ گمان ہو کہ کپڑا باندھے ہوئے نہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگ مسجد میں پہنچو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تم سلام نہ کرو بلکہ حضرت رسول خدا کا نام لے کر سلام کرو اور نماز میں متوجہ ہو جاؤ۔ اور اگر کسی ایسے جلسے میں پہنچو جہاں لوگ باتیں کر رہے ہوں تو ان کو سلام کرو۔ جو شخص اپنے گھر میں جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہے السلام علینا من ربنا، یعنی ہم پر اب ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام اور مصافحہ کرو، اور جب رخصت ہونے لگو تو ایک دوسرے کے لیے طلب مغفرت کرو۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر میں پہنچے اور اپنے اہل و عیال کو سلام کرے تو اس کے گھر میں برکت ہوگی اور فرشتوں کو اس گھر سے انس ہو جائے گا۔ احادیث میں چند قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں سلام نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 آتش پرست، نمبر 3 عیسائی بت پرست، نمبر 4 جو شخص بیت الخلاء میں ہو، نمبر 5 جو سامنے شراب کا سامان لیے بیٹھا ہو، نمبر 6 وہ شاعر جو شوہردار اور عفیفہ عورتوں کی نسبت فحش باتیں کرتا ہو یا لغو اشعار کہتا ہو، نمبر 7 وہ لوگ جو ایک دوسرے کو ماں کی گالی دینا دل لگی سمجھتے ہوں، نمبر 8 جو شخص شطرنج، تاش، جوا یا اسی قسم کے کھیلوں میں سے کسی طرح کا کھیل کھیلتا ہو، نمبر 9 جو شخص آلات رزق و سرور میں سے کوئی چیز بچاتا ہو، نمبر 10 وہ مرد جو غیر فطری عادت رکھتا ہو، نمبر 11 جو شخص مسلمانوں سے سود لیتا ہو، نمبر 12 جو فاسق و فاجر ہو، نمبر 13 جو شخص نماز پڑھ رہا ہو۔ شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح جو شخص شراب پیتا ہے اس پر سلام کرنے کی ممانعت ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی محفل سے اٹھے اور اہل محفل کو سلام کر کے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ لوگ نیک باتیں کرنے لگے تو اس شخص کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر بری باتیں کرنے لگے تو اس کا عذاب حاضرین کو ہوگا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، راستہ چلنے والے یا آنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، چھوٹے گروہ کو چاہیے کہ بڑے گروہ کو سلام کرے۔ فرمایا کہ جب ایک گروہ کا گزر دوسرے گروہ کے پاس سے ہو اور ان میں سے ایک شخص سلام کرے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک گروہ کو سلام کرے اور ان میں سے ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ فرمایا جناب رسالت مآب عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے اور وہ سلام کا جواب دیا کرتی تھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مجوسی کو تم پہلے سلام نہ کرو، اور اگر وہ تمہیں سلام کریں تو جواب میں صرف علیکم کہہ دو۔ واضح ہو کہ جہاں اور سلام میں وہاں اجازت حاصل کرنے کا بھی سلام سے اس کی صورت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو سنت ہے کہ پہلے 3 مرتبہ باہر سے سلام کہیں، اگر سلام کا جواب سنیں تو اس گھر میں جائیں ورنہ باہر واپس ہو جائیں، اس سلام کا جواب کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ نمبر 2 مصافحہ، ہاتھ ملانے، گلے ملنے کے آداب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایک جگہ موجود ہو ان کا سلام تو مصافحہ کرنے سے پورا ہو جاتا ہے، اور جو شخص سفر سے آیا ہو اس کا سلام گلے ملنے سے ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی کچاوے میں ہم سفر تھا، سوار ہونے کے وقت پہلی کچاوے میں جا بیٹھا تھا اور بعد میں حضرت سوار ہوتے تھے، اور جب دونوں ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے تھے حضرت مجھے سلام کرتے تھے اور میرا حال اس طرح دریافت کرتے تھے جس طرح وہ لوگ جو مدت کے بعد ملے ہوں ایک دوسرے سے دریافت کیا کرتے ہیں۔
اور جب اترنے کا وقت ہوتا تو اول حضرت سبقت فرماتے۔ میں نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، آپ یہ باتیں کس طرح کرتے ہیں اور لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا؟ حضرت نے فرمایا شاید تو مسافر کرنے کا ثواب نہیں جانتا۔ جتنی دیر وہ مومن ملاقات اور مسافر میں مصروف رہتے ہیں اتنی دیر ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درختوں سے پتے، اور جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر رکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ جب کسی شخص سے مسافہ کرتے تھے تو جب تک وہ شخص اپنا ہاتھ خود نہ ہٹاتا حضرت اپنا دست مبارک نہ ہٹاتے تھے۔ فرمایا آپس میں مسافہ کرو کہ مسافے کی وجہ سے سینے کینے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسحاق کے سراف کہتے ہیں کہ میں کوفے میں تھا اور یہاں کے رہنے والے بہت سے مومنین میرے پاس آتے جاتے تھے اور میں شہرت سے ڈرتا تھا۔ میں نے اپنے غلام سے کہہ دیا کہ جو مومن مجھے دریافت کرتا ہوا آئے اس سے کہہ دیا کرو کہ یہاں نہیں ہے۔ اتفاق سے اسی سال میں حج کو گیا اور جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پر پہنچا تو آپ کا اپنے ساتھ پہلا سا برتاؤ نہ پایا۔ میں نے عرض کی قربان جاؤں اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہی جو تیری مومنوں کے ساتھ تبدیل ہونے کی وجہ سے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اسحاق جب تیرے مومن بھائی تجھ سے زیادہ ملنے کو آئیں تو اس امر سے رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ جب کوئی مومن کسی برادر مومن سے ملتا ہے اور وہ ان سے خوش ہو کر مرحبا کہتے ہیں تو کہنے والے کے لیے قیامت تک مرحبا لکھی جاتی ہے، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے مسافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 اس کے حصے میں آتی ہیں جو دوسرے کو زیادہ دوست رکھتا ہے اور خود نظر رحمت سے انہیں دیکھتا ہے، مگر نظر رحمت بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے جو دوسرے سے محبت زیادہ کرتا ہو اور منافع کی غرض سے ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈالتے ہیں تو رحمت الہی ان کو بالکل احاطہ کر لیتی ہے، اور اگر محض خوشنودی خدا کے لیے ملنے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی دنیاوی فائدہ شامل نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوتا ہے کہ تمہارے سب کے سب گناہ بخش دیے گئے، اب اثر و عمل کرو۔ اور جب ایک دوسرے کی مزاج پرسی اور باتیں کرتے ہیں تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، شاید یہ کچھ راہ کی باتیں کریں، کیونکہ خدا خود ان کے حق میں ستار ہے۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، تو ایسے وقت میں ہم جو باتیں کریں وہ تو نہ لکھی جاتی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت نے بلند آواز سے آہ سرد کھینچی اور اتنا روئے کہ آنسو رخسار مبارک ڈھلک کر ریش اقدس سے ٹپکنے لگے، اور فرمایا اے اسحاق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعظیم کی وجہ سے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملاقات اور باتیں کریں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ تو اگرچہ اس وقت فرشتے نہ لکھتے ہوں مگر خداوند کریم تو ان کی تمام کیفیتوں سے آگاہ ہے، خفیہ سے خفیہ اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات حتیٰ کہ جو دلوں اور سینوں میں محفوظ ہے ان پر سب روشن ہے، تو ایسے میں جو باتیں وہ کریں گے تو کیا اسے خبر نہ ہوگی؟ اے اسحاق خدا سے اس طرح ڈرو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ تجھے اگر تیرا یہ گمان ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو کافر ہے، اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور پھر تو اپنے گناہوں کو مخلوق سے چھپاتا ہے اور اس کے سامنے اعلانیہ طور پر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ تو نے اسے اس کے ادنا بندوں سے بھی کم جانتا ہے۔ فرمایا تو لوگوں کے لیے آپس میں مسافر کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا راہ خدا میں جہاد کرنے کا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ مومن کی پیشانیوں میں ایک نور ہے جس نور کی وجہ سے آپ کو اہل دنیا پہچان لیتے ہیں۔ جب آپ کی آپس میں ملاقات ہو تو ایک دوسرے کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو۔ نمبر 3 مجالس اور محافل میں بیٹھنے کے آداب۔ حضرت رسول خدا نے جناب امیر المومنین کو یہ وصیت فرمائی 8 آدمیوں کو اگر ذلت پہنچے تو انہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ نمبر 1 جو شخص کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے۔ نمبر 2 وہ شخص جو صاحب خانہ پر آرڈر چلائے۔ نمبر 3 وہ شخص جو اپنے سے بھلائی کا طالب ہو۔
نمبر 4 وہ شخص جو بخیلوں اور کمینوں سے سخاوت کی امید رکھتا ہو۔ نمبر 5 وہ شخص جو 2 آدمیوں کی بات میں ان کی اجازت کے بغیر دخل دے۔ نمبر 6 وہ شخص جو بادشاہ کی بے عزتی کرے۔ نمبر 7 وہ شخص جو محفل یا مجلس میں کسی ایسی جگہ جا بیٹھے جو اس کے شایانہ شان نہ ہو۔ نمبر 8 وہ شخص جو ایسے شخص سے باتیں کرتا ہو جو اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادتیں مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر نہ ہو وہ صدر مجلس میں بیٹھے وہ احمق ہے۔ نمبر 1 جو کچھ اس سے دریافت کرے اس کا جواب دے سکے۔ نمبر 2 جب اور لوگ حق کے بیان سے عاجز ہوں تو وہ پورا بیان کر سکے۔ نمبر 3 معاملات میں ایسی رائے دے سکے کہ اس رائے پر چلنے والوں کے لیے بہتری ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی گروہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو مومن کو ان سب کے پیچھے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سروں پر پھلانگتے ہوئے صدر محفل مجلس کی طرف جانا کم عقلی کی دلیل ہے۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، اس قسم کی باتیں تواضع اور انکساری کے زمرے میں آتی ہیں۔ نمبر 1 محفل میں جس درجے پر بیٹھنے کے لائق ہو اس سے کم تر درجے پر بیٹھ جانا۔ نمبر 2 ہر شخص کو سلام کرنا۔ نمبر 3 لڑائی جھگڑوں سے باز رہنا چاہیے، وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4 اپنی پرہیزگاری و نیکی کی تعریف کا لوگوں سے امیدوار نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے گھر آئے اس کے لیے مناسب ہے کہ صاحب خانہ جس جگہ اسے بیٹھنے تو حکم دے وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کی نیکی و بدی سے خوب واقف ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شارع عام پر ہرگز نہ بیٹھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسالت معاذ جب کسی محفل میں جاتے تھے تو جو مقام دروازے سے زیادہ قریب ہوتا تھا وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت جناب رسالت معاذ اکثر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ جناب رسالت معاذ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایک جگہ گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوں ضروری ہے ان میں سے ہر ایک اپنے ہر طرف تقریباً ایک بارش کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھے تاکہ لوگوں کو گرمی سے تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تنگ جگہ میں پالتی مار کر بیٹھے اسے آدمی نہ سمجھو۔